السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم یسلن قرآن کو شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کو مل جائے گا کسی بھی دکان پر یا مدرسے سے یا مسجد سے، ٹھیک ہے۔ کتنے کا ہے یہ 15-20 روپے کا آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لے لیں، آپ دیکھ لیں اس کو۔ تو یہاں پر دیکھیے کچھ لکھا ہوا ہے، نماز کے لیے رکعت فرائض و سنن کا نقشہ۔ تو نماز فجر میں دیکھ سکتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہو جائیں گی۔ تو جیسے نماز فجر میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ فرض 2 رکعت، اور سنت مؤکدہ 2 رکعت قبل از فرض، یعنی فرض سے پہلے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعد از فرض اگر آ گیا تو مطلب اس کے بعد ہو جائے گا، فرض کے بعد۔ تو یہاں پہ دیکھیے ظہر میں 4 رکعت ہوتی ہیں، ہے نا، 4 رکعت قبل از فرض، یعنی تو 4 سنت مؤکدہ پہلے ہوتی ہیں، 2 بعد میں ہوتی ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کے 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر مؤکدہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مؤکدہ کیا ہے، اس کو پڑھنا ہے، چاہے فرض پڑھ لی تو فرض نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ عصر میں کیا ہے، 4 رکعت فرض ہوتی ہیں اور 4 رکعت غیر مؤکدہ۔ مغرب میں 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل۔ اور عشاء میں کیا ہوتی ہیں؟ عشاء میں کیا ہے، 4 رکعت فرض اور 4 وتر، 3 وتر، 2 رکعت بعد از فرض، 2 سنت ہوں گے، 2 نفل، اسی طریقے سے 4 مان لیجیے اس کو۔ جمعہ میں کیا ہوتے ہیں، 14 رکعت ہوتی ہیں، 2 فرض ہوتی ہیں، پھر 4 سنت، پھر 4 سنت اور ہوگی، پھر 2 رکعت نفل، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں یا کوئی بھی چیز پڑھیں تو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے ربی زدنی علما، ٹھیک ہے، یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس کو پڑھ لیں، آپ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ شروع کریں تو آپ کو انشاءاللہ وہ چیز یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی ویڈیو ہے، اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطوں کی پہچان کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر ایک نقطہ ہے تو کہاں ہو سکتا ہے ایک نقطہ؟ وہ با میں بھی ہو سکتا ہے، جیم میں بھی ہو سکتا ہے، نون میں بھی ہو سکتا ہے، فا پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، 2 نقطے کہاں ہو سکتے ہیں، وہ یاد رکھیں۔ 2 نقطے تا پر بھی ہو سکتے ہیں، یا پر بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ان دونوں کو الگ کیسے کریں گے ہم؟ اب ایک نقطہ جو ہے وہ کس پر ہے، اوپر کس کے ہے؟ تو دیکھیں، با کے تو نیچے ہے ایک نقطہ، جیم کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے، دوات پر ایک نقطہ ہے، زوا پر ایک نقطہ ہے، ایسے۔ اسی طریقے سے 2 نقطوں میں کیا، 2 نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں، تا پر ہوتے ہیں، نیچے یا کے ہوتے ہیں، سا کے کہاں ہوتے ہیں، 3 اوپر ہوتے ہیں، اور شین کے بھی 3 ہوتے ہیں۔ اسے یاد کر لیں، جیسے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین۔ جب بھی پڑھیں اس کو صحیح سے پڑھیں، یہ نہیں کہ مطلب رٹ کر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، لام، الف، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی بار اس کو یا پڑھیں، اور ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آئی۔ جب بھی ہم اس کو پڑھیں ہمیں نقطوں کی پہچان ہونی چاہیے، ہے نا۔ جب بھی آپ پڑھائیں کسی کو، چھوٹے بچے کو پڑھائیں، گھر میں کسی کو پڑھائیں، تب ہمیں کیا ہے، نقطوں کی پہچان کرا دیں، ٹھیک ہے۔ پوچھیں کہ یہ بتائیے تا پر کتنے نقطے ہوتے ہیں، با پر کتنے نقطے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، 3 نقطے والے حروف بتائیے، 2 نقطے والے حروف بتائیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم شروع میں کسی کو پڑھائیں گے تو آگے چل کر اس کو کیا پہچان ہو جائے گی ہر حروف کی۔ ہوتا کیا ہے بچوں کو کہ شروع میں رٹا دیا، آگے چل کر کیا ہوگا کہ وہ غلطی کر دیتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ شین اور سا میں کوئی فرق ہی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ پہلے سے بتائیں، پہلے سب سے نقطوں کی پہچان ہوتا ہے، 3 نقطے والے حروف کون کون سے ہیں، اور 2 نقطے والے، اور جن کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں،
ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے، ایک نقطہ کس کے اوپر ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ بتائیں اور اس کو صحیح سے پڑھائیں. پوچھیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ شین ہے، یہ سین ہے، اس طریقے سے پوچھیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، وہ صحیح سے پڑھے گا، آگے کوئی پریشانی ہوگی قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، تو اگلی ویڈیو میں کیا ہے ہم بتائیں گے حرکت کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو دیکھتے رہیں اس کو، ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اگر کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ پرابلم ہو تو آپ کمنٹ کر لیں، میں آپ کو بتا دوں گا.